میں اللہ حضرت پڑھ رہے سن بڑی خوبصورت آواز نال تے تسی کرم والے ہو انج بہ گئے ہو جویں تانوں کوئی امانہ تنگ نہیں رکھ گیا کہ بولنا نہیں ورنہ امانت وچ خیانت ہو جائے گی. بولیا کرو, سنیو, بولو بولو سبحان اللہ. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ باری ہے. مت ڈرنا ان بدخواہوں سے, مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. انگریز کے سب نوکر چاکر اس دھرتی سے بستر گول کرے. انگریز کے سب نوکر چاکر اس دھرتی سے بستر گول کرے. اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. حقا دائی حقا واصف, اشرف آصف, اشرف آصف. حقا دائی حقا واصف, سارے بندے ہاتھ کھڑے کر کے بولو نا, اشرف آصف, اشرف آصف, حقا دائی حقا واصف. اشرف آصف, اشرف. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. کیونکہ یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے. تو سنیے, بولو تو صحیح سبحان اللہ. یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے. جلوہ خورشید بھی سننی ہے وہ کہکشاں بھی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو اگر تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو اگر تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے. آئیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مفتی محمد سمر عباس اٹاری صاحب. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کھڑا کر کے انج بولے کہ تمہاری آواز ترٹے والی کے اندر گونجے اور گنبد خضرا کے اندر اپنے آقا قبول فرما لیں. بولو نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کھڑا کر کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آستانہ عالیہ شرطر شریف, آستانہ عالیہ مدینہ شریف, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس اٹاری صاحب. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام, معزز و مکرم علماء کرام, جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت.
اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سنی تحریک کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں اور محبین و متوسلین ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات ان تمام دوستوں کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی احباب و حضرات دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قدم قدم پر برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو یہ جو میرے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں یہ ذرا ایک سائیڈ پہ آ جائیں۔ آپ نے نہیں کہنا جو سب سے پیارا بچہ ہے اٹھ کے ادھر آ جائے، جو سب سے پیارا، یہ سب سے پیارا بچہ ہے، یہ بھی ماشاءاللہ، یہ بھی کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ جو پیارا بچہ ہے وہ آٹومیٹک ادھر اٹھ کے آ جائے۔ واہ زندہ باد، کیا بات، آگے گزرنا ہے بیٹے، آگے گزر جانا ہے، گزر جاؤ، شاباش شاباش، ادھر نہیں بیٹھنا میرے چاند، ادھر جو پیارا بچہ ہے، پیارا بچہ آگے چلا جائے، شاباش، ان کو جگہ دیں، آگے جانے دیں، یہ آقا کی فوج ہے، ان کو آگے جانے دیں، بارڈر پہ جانے دیں، یہ بارڈر پہ لڑنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، شاباش، یہ بہت پیارے بچے، بھائی آپ کے بچوں کا 100/100 نمبر ہے، گزر جائیں میرے چاند، گزر جائیں، شاباش شاباش۔ یہ جو آپ پیارے بڑے بیٹھے ہیں ذرا قریب آ سکتے ہیں، وہ 2-4 باتیں کر لیں آپ سے، نیڑے لگو نا سرکار، اگے آؤ منٹ مارو ذرا، یہ پیارے بیٹے میرے چاند، آ جاؤ، شاباش شاباش، بیٹھ جائیے، واہ بھائی واہ۔ جس کے آگے تھوڑی سی جگہ خالی ہے وہ پر کر لے، چونکہ مہمان اور بھی آ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ جگہ، اگر آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، میں انی دور بیٹھا، مینوں ویسے دس دی پئی ہے تے جے نہیں تو اتنے 2 بلب لوا دیاں، دس دی پئی ہے تے اگے ہوو نا سرکار، کمال والی گل، ایڈی بھی تسی جگہ کو نہیں تتی کیتی بیٹھے، اگے آؤ نیڑے لگو جناب، نیڑے لگو، شاباش، اگے ہوو، انج اے کو بہن دی ترتیب ہوندی ہے، جڑے وڈے ہو نا وہ اگے بیٹھیا کرو تاکہ نا جی اچھی طرح سبق اسی سنا بھی لئیے، تسی سن بھی لئیے۔ اے پھر ساڈی فوج ہوئی تو انہوں نے میں بارڈر تے کہا دیتا ہے جی، وہ اتھوں دا کام کرن تے آپ ایتھوں دا کر لینے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا بھائی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نا جی، بالخصوص یہ فرنٹ سیٹوں والے، او کاکا ادھر دیکھیں نا میرا بچہ، بالکل آپ نے آپس میں باتیں نہیں کرنی اور قفل مدینہ لگا کے نہیں بیٹھنا ہے، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ میں جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق میں بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے بھی آگے پہنچنا ہے اور یہاں بھی ایک اور خطاب ہونے والا ہے۔ ہماری ملت کے علماء بھی بیٹھے ہیں اور سادات بھی، بالخصوص پیر سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری ملت کے جتنے علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ آئیے ذرا میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے 100 مرتبہ والا وظیفہ ضرور اپنائیں، اور اگر پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو آپ جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، جو آیت بینہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اسی کا سہارا لے کر میں بات کو آگے چلوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، فرمایا خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و توصیف قرآن مجید برہان رشید کے بے شمار مقامات پر میرے رب نے ارشاد فرمائی، لیکن یہاں پر
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے کئی پہلو اس آیت طیبہ کے حصے میں ارشاد فرمائے. ایک آقا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے ابتدا میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اگر تھوڑا سا اپنی دانست کو میری طرف متوجہ کریں گے تو یہ بات بڑی جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو اللہ نے حبیب کو بھیجا ہے اور حضور آ گئے ہیں یہی میلاد ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اللہ نے بھیجا اور حضور تشریف لے آئے، آپ نے جلوہ گری فرمائی، یہی میلاد مصطفیٰ ہے. اور اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے محبوب کی آمد کا ہی ذکر فرمایا ہے. اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے وہ خود محبوب پاک علیہ السلام کے اس سفر کا، اس تشریف آوری کا ذکر فرما رہا ہے. تو یہ پھر اللہ رب العزت کی سنت ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا جائے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا، پھر سادہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، بالحق فرمایا، حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ بھی آپ کی شان و عظمت کا ایک پہلو ہے. آمد والی شان بھی بیان فرمائی اور ساتھ یہ کہ حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس پر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ائمہ تفسیر کیا کہتے ہیں حق کے بارے میں، حق کا مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبریاں سنانے والا بنا کر. یہ آپ کی تیسری شان بیان فرمائی. اور پھر فرمایا کہ ہم نے آپ کو نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. یہ آپ کے چوتھی مدح و ثنا و توصیف کا پہلو اللہ نے یہ بیان فرمایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا ذکر سادہ نہیں ہے بلکہ شانوں کے ساتھ. سادہ بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما دیتا کہ ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو بات تو ختم ہو گئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ میں حضور کی شانیں بھی بیان کی کہ جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ جب بھی حضور کی آمد کو بیان کیا جائے تو ساتھ میں حضور کی شانوں کو بھی بیان کیا جائے. سمجھ آئی؟ حضور کے جو فضائل ہیں، حضور کے جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، ان کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت بھی بڑھے اور جو محفل کا لطف ہے وہ بھی دوبالا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد طیبہ کا ذکر اس آیت بینہ کے اندر ہے. فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اب یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے میلاد کس کو کہتے ہیں. میں سادہ لہجے میں بات کر کے نا پھر آگے نکلتا ہوں. عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں. ساڈی جڑی کھلی جی بولی ہوندی ہے دے وچ کہندے نے جمنا. ٹھیک ہے، زبانیں بدلتی ہیں تو لفظ بدل جاتا ہے. مطلب پیدا ہونا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا. ہم محبت میں کہتے ہیں آقا کی جلوہ گری، آقا کا ظہور، آقا کی تشریف آوری. سمجھ آ رہی ہے؟ یا عربی میں سیدھے کہہ دیتے آقا کا میلاد. یہ سب کا مطلب یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور ہر وہ محفل جس میں آقا کی جلوہ گری کو بیان کیا جائے اور آپ کی شان و توصیف بیان کی جائے اسے میلاد کہا جاتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی سن لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا محفل میلاد کا کہ خدا نخواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں. نہیں، یہ 1450 سال کم و بیش قبل 12 ربیع الاول کو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. لیکن جب بھی یہ مہینہ آئے یا دن آئے تو اہل ایمان آقا کریم علیہ السلام کی آمد کو اپنے لیے نعمت اور رحمت تصور کرتے ہوئے محافل سجا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ محفل جس میں آقا کی آمد کا ذکر ہو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور آقا کی تعریفیں کی جائیں، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ذہنوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوال داخل کیے جاتے ہیں نا، ان کو بھی ذرا دور ہونا چاہیے اور عاشقوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. اس لیے کہ آقا آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے رحمت، برکت، نعمت، فضل، مہربانیاں ملی تو ہم اس رحمتوں کے ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ سال کے بعد ہی تم یاد کرتے ہو. ہم سال کے بعد نہیں یاد کرتے. سال کے بعد یہ دن آتا ہے. اہل سنت کے ہاں آپ کسی بھی عالم سے پوچھ کے دیکھ لیں، جب جی چاہے نبی پاک کی میلاد کی محفل سجا سکتے ہیں. میلاد کی محفل ہے کیا میں پہلے بتا چکا. بیٹے ادھر دیکھیں گے، گوڈے چھڑ کے بیٹھ، آپ بھی بالکل تسلی سے بیٹھے، ذرا مہربانی فرمائیں.
गिरामी कदर हजरात, वो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो ये ना तो दिनों का पाबंद है, ना टाइम का पाबंद है, ना ही बंदों का पाबंद है। जब जी चाहेगा तो हम ये करेंगे और कर भी रहे हैं। और ये मुस्तहब अमल है, जो करता है सवाब मिलता है, जो नहीं करता उस पर तुम कोई फतवा नहीं लगा सकते, इल्ला ये कि वो इसकी मुखालफत ना करे। समझ आ रही है? अगर मुखालिफ बन जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है शरीयत का कलम उठेगा। और अगर उसके अल्फाज देखेंगे कलम ही चलना हुआ तो कलम ही चलेगा, नहीं तो आला हजरत का खंजर उठाना पड़ेगा। आवाज डाडी कमजोर आ रही है पुत्रों मेरी, डाडी कमजोर आ रही है आवाज। वो हाथ छाड़ो पुत, सीधा होके बह, केड़े कमी पै गए हैं। जरा तवज्जो फरमाएं और ध्यान से बैठे ये तुलबा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद के हवाले से जो भी महफिल हो, जब जी चाहे आप इस महफिल को सजा सकते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र फरमा सकते हैं। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमाया, इन्ना अरसलनाका, हमने भेजा है आपको ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खास बात लिखी। फरमाते हैं कि यहाँ पर लफ्ज का जो इंतखाब किया गया वो है अरसलना का, अरसला इसका माना था भेजना। और फरमाते हैं भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। जब ये भेजना हो ना तो दो चीजें होती, एक भेजने वाला और इसकी जिसको भेजा जाए। भेजने वाला तो रब है, अब जिसको भेजा वो हमारे हबीब हैं। समझ आई? और यहां पर मुफ्ती साहब कहते हैं कि आता वो है, भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान को ये लफ्ज भी वादे कर रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही नहीं आए कि आपको पहले का किसी बात का नहीं पता। उलमा कहते हैं आपकी जो तखलीक है, अब ये तखलीक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं समझिएगा, जिसको हकीकत मुहम्मदिया कहते हैं, नूरे मुहम्मदी कहते हैं, वो अल्लाह ने सबसे पहले मखलूकात में सबसे पहले पैदा फरमाई। उसको लिबास बशरी पहनाकर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में जलवागरी का हुक्म इरशाद फरमा दिया। बात समझ रहे हैं आप हज़रात? तो आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अरसला का लफ्ज़ है, आता वो है जो कहीं होता है। हुजूर पहले आलम नूर में थे, अल्लाह के कुर्बे खास में थे, वहां से 12 रबीउल अव्वल की सुबह ये लिबास बशरी पहना और दुनिया में जलवागर होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? तो इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का ये पहलू भी है। और यहां पर एक बारीक बात और भी है, अगर आप जागे तो जरा इसको भी वाज़े कर दूं आपके सामने। जो कहीं होता है ना वहां से आता है, और जहां होता है वहां फहम, शऊर, इल्म, इदराक सब कुछ होता है। और अगर ना हो तो वो आके करेगा क्या? आवाज बहुत कमजोर वाली, थोड़ी सी गहराई वाली बात है, लेकिन इन्हीं भी डूंगी को नहीं कि तुसी उत्ते ही ना आ सको। हुण वाले सुन्नत नूं ज्यादा डूंगी वाले जाना भी को नहीं चाहिए, जेडे हालात चलते पे ने इन्हां सीधा सीधा मसला दसना चाहिए। ऐ जरा तवज्जो फरमाना, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नूरानियत में थे ना, तो वहां पर भी अल्लाह पाक ने आपको इल्म, फहम, शऊर, इदराक हर चीज से नवाजा था। बल्कि यहां तक तिरमिज़ी शरीफ पढ़ो तो आपसे पूछा गया, मता वजबत लकन नबुव्वत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर बताएं आप कब से नबी थे? तो हुजूर ने ला इल्मी का इजहार नहीं किया कि मुझे तो पता नहीं था, जैसे आज कई बेचारे तोड़ रहे हैं जाने नबुव्वत को। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, तब भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और मिट्टी के दरमियानी मनाजिल को तय कर रहे थे। इसका मतलब है मेरे नबी तभी नबी थे आलम अरवा में, और उस वक्त आलम नूरानियत में, और देख रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम का खमीर कैसे तैयार हो रहा है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज चाहिए मुझे थोड़ी सी, मेहरबानी करें। मोबाइल जेब में डालें बेटे, ये लाइट मुझे तंग कर रही है, वो भी आप लाइट बंद कर दें बेटे। तकल्लुफ कर रहे हैं मोबाइलों के साथ वैसे आप ना, कैमरे वाला बनाऊंगा पे को ले लिया जे, मोबाइल जेब बंद पाओ। गल सुनो काका, तुम ही पा जेब दे, तेनू भी क्या आप तवज्जो मेरी तरफ आप बनाए बेटे, आपको तो इजाजत है, मैं इनको कह रहा हूँ, ये लाइट नहीं, ये मोबाइलों वाली लाइट। अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ये जिस लफ्ज का इंतखाब किया गया वो भी हुजूर की शान बयान करता है। अरसलनाका, हमने भेजा है, और भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है, और जहां होता है वहां पर इल्म, शऊर, फहम, इदराक सब कुछ होता है। मेरे हबीब को वहां भी पता था। बल्कि इससे भी मैं अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में ना जलवागर नहीं हुए थे, तकरीबन 50 दिन बाकी रहते थे। उलमा ने 4 कौल लिखे हैं, 40, 45, 50, 55, ये 4 कौल हैं।
ابھی آپ دنیا میں جلوہ نہیں ہوئے تھے، اپنی والدہ کے شکم اطہر و انور میں تھے، والدہ کے پیٹ میں تھے۔ ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا ابرہا، وہ خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا۔ سورۃ الفیل پڑھ لیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے؟ آقا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ لشکر لے کے آیا۔ تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں 80 ہاتھی لے کے آیا تھا وہ، سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا اور وہ سفید رنگ کا تھا، اور جس پہ وہ چھوڑتا تھا اسے تہس نہس کر دیتا، اس کی دہشت بڑی تھی۔ جب نبی پاک کے دادا جان اسے ملنے آئے نا تو حضور دے دادے نو ویکھ کے نا انہیں بھی سر انج تھلے کر لیا، انہیں کہا جے تسی دادے ہو اسی بھی انہوں نے جاننے ہیں سرکار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ داستان تو لمبی ہے، میں نے صرف اشارہ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے۔ اس پورے لشکر کو اللہ نے برباد کر دیا۔ یہ اگر تفسیر پڑھی ہے تو ان میں سے ایک آدھ بندہ بچ گیا تھا، اس کے پیچھے اباب بھی لگے، بھاگتا رہا، وہ راستے میں مرا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ تفصیلات و تشریحات بہت لمبی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے موقع پر جن کو برباد کیا ان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فرمایا ہم نے ان کو ایسے برباد کر دیا جیسے فصلیں برباد کی جاتی ہیں۔ میں تمہیں مثال دے چھڑنا، جدو تسی منجی دے وچ ہارویسٹر چلاؤندے ہو نا تے پیچھوں ویکھیا جے پرالی دا کی حال ہویا ہوندا جے، تے فرمایا ان جوڑا دا حال بالکل برباد کر چھڑیا، کسے پاسے جوگا نہیں چھڑیا۔ ابابیل ان کے اوپر چھوٹا سا کنکر پھینکتے تھے، وہ برباد ہو جاتے تھے۔ اچھا یہ واقعہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے کا کم و بیش۔ اللہ فرماتا ہے آپ نے دیکھا نہیں، سارے حضرات غور فرمائیں جے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے والے، اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو آپ نے دیکھا نہیں۔ تفسیر مدری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بصیرت بھی ہے، بصارت بھی ہے، رویت بھی ہے۔ صدقے جامع میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اس سے سن کر جو علم ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے، اور آنکھوں سے دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے علم حسی وہ بھی مراد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، آقا کریم کو فرمایا اللہ نے آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ تو کوئی تو اعتراض کرتا نا باری تعالیٰ تیرے حبیب تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آئے نہیں تھے، تو بظاہر جیسے بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے اس زندگی میں نہیں تھے، دیکھتے کیسے؟ ابھی تو والدہ کے پیٹ میں تھے۔ لیکن کوئی ماں نے جنا نہیں جو اعتراض کر دے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی وہ ہے جن کو بھیجا گیا، اور بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں علم، فہم، شعور، ادراک ہوتا ہے۔ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی تھے تو وہاں سے بھی یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ آواز کمزوروں والی آپ کی، جوانوں والی چاہیے، سبھی حضرات سبحان اللہ فرمائیں۔ سمجھ آئیے؟ اور امام سیوطی کو پڑھ کے دیکھیں، آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو والدہ کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ میری طرف دیکھیں تو یہاں ایک بات کہہ دوں عقیدہ اہل سنت کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ جو آیت ہے تو یہ بات ہے نا کہ حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے، یہ آیت تو ہمارے عقیدے کو مضبوط کر رہی ہے۔ کب وہ کیسے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے حبیب آپ بھی سنتے ہیں، تو بعض کہتے نہیں کیسے وہ تو قبر میں ہیں، اور میں کہا چپ کرو اے بندے دا پتر بن، جیڑا نبی آن تو پہلوں ہر شے نو سن لیندا تے ویکھ لیندا ہے نا۔ نہیں آواز آئی، سنی والی نہیں آئی، 5 کلو کا سر ہلایا تو گزارا نہیں نہ بنتا۔ تو جو نبی آنے سے پہلے ہر چیز کو دیکھ لیتے اور سن لیتے ہیں اللہ کی عطا سے، وہ روضہ اقدس میں جا کے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور روضہ اقدس کے لیے حضرات علماء بیٹھے ہیں، یہ تو شاید ہی کو محدث ہو جس نے اس پر کلام نہ کیا ہو۔ ائمہ تفسیر میں سے آپ جس کو بھی اٹھا کر سب نے لکھا ہے، آقا کریم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرا تمہارے درمیان زندہ رہنا بھی بہتر اور میرا پردہ کر جانا بھی بہتر، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ اب پوچھا گیا کہ جب تک آپ حیات ہیں ظاہری زندگی کے ساتھ تو تب تو قرآن اتر رہا ہے، وحی آ رہی ہے، اور آپ کی صحبت اختیار کر کے صحابی بن رہے ہیں، اور جب صحابی بن گئے تو جنتی بن گئے، چونکہ ہر صحابی یہ نبی، تو بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو اس نعرے سے چڑ ہے سمجھ لو اندر تو پنچر ہے، وہ بندہ بندے دا پتر ہی نہیں، عقیدے کی دنیا میں بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ میں غلطی پر ہوں۔ اور یہاں پر کیسے کیسے جاہل مطلق بلکہ اجہل اطلق انسان آ گئے جو کہتے نہیں ہر صحابی نبی جنتی، یہ نعرہ نہیں جا سکتا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا، یعنی پاپی۔ میں کہا تو صحابیاں نو جنتی نہیں ماندا،
اے حدیث پاک چ تابی بھی جنتی ہو گئے. یہ بات تو سوچنی پڑے گی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب امام احمد رضا کی عشق والی عینک اتار کے لوگ پڑھتے ہیں نا, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو پھر بیچارے یہ بہک جاتے ہیں, اور جب اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کے پڑھے تو پھر پڑھنے کا لطف ہی اپنا ہوتا ہے. اس واسطے یہ نعرہ ضرور لگایا کریں. یہ نعرہ بچھر مار بھی ہے, ڈینگی مار بھی ہے, کھٹمل مار بھی ہے, اور لال بیگ مار بھی ہے. بیٹھے تو کوئی نہیں نا جی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو بات کہیں دور نہ چلی جائے, واپس پلٹیے. عقیدے کی ٹویننگ ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے؟ اب آگے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں کہوں. فرمایا میرا تمہارے درمیان رہنا یہ بھی بہتر ہے. اور وہ پوچھا کہ حضور یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے, اور جب آپ اپنے روضہ اقدس و انور میں چلے جائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے کیسے بہتر ہے جب آپ اپنی قبر میں چلے جائیں گے؟ اب بھی جب آپ سننا نا, کوئی سنیوں کے علاوہ بھی تو کوئی ہمت کرے نا. حضور کے امت ہی ہیں, اگر یہ ائمہ تفسیر نے لکھا ہے, حدیث نے لکھا ہے, تو حدیث بیان کرو نا. ایداں دی گل ہوے کہ میں سند ویکھنی ہے, میں کہا جڑا حضور دی شان نہ بیان کرے نا, اسی بھی اودا شجرہ نسب ویکھی دا ہے. سمجھ آئی بھی ان کو روڑا ہے جڑا صحابہ اور اہل بیت دا دشمن ہوے, سانو بھی سمجھ لگ جاندی بھی نہیں بھائی, آہو سانو بھی سمجھ لگ جاندی بھی کوئی مسئلہ ہے پیچھے, کوئی کراس پہ گیا جے. بولو تے صحیح ہو میری سنتی. اس واسطے ہم بھی بڑا غور فکر اور تفکر اور تدبر کرتے ہیں, اسی بھی ہمیں بندے نیڑے نہیں لگن دیندے, ٹھیک ہے؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا. فرمایا کہ میں جب اپنی قبر میں جاؤں گا نا, اب یہ بات سننا اور غور سے سننا, ہر روز تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے, مجھے دکھائے جائیں گے. فرمایا تمہارے عمل اگر اچھے ہوئے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ یا اللہ تیری توفیق سے عمل ان کے اچھے ہیں, اور اگر اچھے نہ ہوئے تو تمہاری مغفرت طلب کروں گا, تمہارے لیے شفاعت طلب کروں گا. تو میں نے کہا جو محبوب قبر میں بھی تیری خیر مانگتا ہے پھر اس کا میلاد بنتا ہے, ماتم نہیں بنتا ہے. جو بھی فرمائی آپ حضرات نے. ایک بات اور دوسری بات, تو میں نے کہا وہ جو چورن بیچنے والے لوگ تھے جو کہتے تھے نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے, وہ بھی کن پھڑ لو, او کن کھڑے کر لو. پھڑ بھی لین تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بیٹھے ٹینشن لے جو کئی بندے گھر ہی جاندے نے بھی کی ہو گیا, وہ بے شک کن پھڑن کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں وہ زبان تلک بھی تو جاندی ہے نا, ٹھیک ہے؟ وہ بھی کان کھڑے کریں. یار کئی بندے ہیں جو نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو, جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ ابے خدا کے بندے, جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا, جن کا ہے ہی زندہ. بتاؤ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ موت کے ہم قائل ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ موت کے ہم قائل نہیں؟ موت آئی ہے تو کیا خیال ہے موت نبی کو مارنے آئی تھی؟ اور جا پرا کم کر, اے موت بھی خود جین واسطے آئی سی. یہ تو خود حضور کے قدم چومنے آئی تھی. اس نبی کو موت مارے گی یار جو پتھروں میں جان ڈال لیتا ہے؟ حضور کی شان سن کے امتی کو یوں نہیں چپ ہونا چاہیے. نبی پاک تو استون حنانہ کے قریب سے گزر جائیں تو اس میں جان آ جاتی ہے. مال والی بات ہے یار, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بھائی موت آئی ہے, موت نبی کے قدم چومنے آئی تھی. اس نے کہا سارے دنیا کے عظیم ہستیوں کی خدمت میں میں نے حاضری دی ہے, باری تعالیٰ ایک مرتبہ حضور کے قدم بھی چوم لینے دینا. موت تو حضور کے قدم چومنے آئی تھی. کہ موت آ بھی گئی تو پھر یہ کی مطلب یہ سمجھے بس بھی کھاتا مک گیا ہے. آئیتے تو اس گل بتاؤ شہید زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. جب شہید ہوتا ہے اس کو پھر تم قبر میں تو نہیں نہ رکھتے؟ ہاں جی صلاح کر لو, کتنے رکھ دے ہو وہ, تسی کتنے رکھ دے ہو؟ چوپ شاہ بیٹھے ہو جی میں دن لتھا ہوں, میں پہلو آگے ذرا جاگ کے بیٹھو. تو کہاں رکھتے ہو؟ قبر میں شہید کو. ادھر دیکھو, ایک شہید کو آپ نے قبر میں رکھ دیا, 30 سالوں کے بعد میں اس کی قبر پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں, میں کہنا 10 زندہ یا مردہ ہے, کی جواب دیں گا؟ سارے بولو. میں کہا جی اے زندہ ہے تو جڑا ہر قبر چاہتا ہے مدینے دا تاجدار, وہ زندہ نہیں ہے جی. میں اے زندہ ہے اویں, بلکہ اویں کہنا بھی میں گستاخی سمجھنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو سب تو افضل والا ہے. سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات؟ اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس و انور دے وچ زندہ. میں گوجرے شہر تقریر پیا کراں, اے ٹوبے دے نال والے گوجرے دی گل ہے. وچوں منڈا کھڑا ہو گیا جماعت اسلامی دا, میں ڈاکٹر بن کے آیا. میں کہ اللہ خیر رکھے. میرا سوال ہے جی,
यही मैं गल बयान की थी। मैं केड़ा काका कहना जी आप कहते हैं कि नबी अपने रोज़े में जिंदा, मैं नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे भी जरा मुतमिन करे। मैं कहा मुतमिन नहीं करना, वो कहीं चंद टुटता वेख्या सी तो मुतमिन नहीं सी होए। बोलो तो सही। मैं क्या मुतमिन मैं नहीं करना, तू गल पूछ तेन मैं जवाब दे दियांगा। सौदा पसंद आ जाए लै जा, ना पसंद आ जाए तां चल जाई घर, साडा वेख की जाना है। खरा माल रखा 2 नंबर माल आप रखे ही कोई नहीं। तो मैं क्या दस भाई क्यों नहीं तेनू समझ आती भाई? कह रहा देखो ना जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहते। मैं क्या बिल्कुल कहते। तो कहते हैं रोज़े पाक में सुराख है कब्र में। मैं क्या नहीं, तो कैसे जिंदा है? मैं क्या बस वो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। मैं क्या बस पहले तो मुझे बता शहीद कैसे जिंदा है? वहां पर तो तेरे दिमाग में ये बात नहीं है आखिर नबी के साथ तुम्हें दुश्मनी क्या है जालिमो? जो फरमाओ मोबाइल बंद कर बैठे, छेती कर, बड़िया महंगियां गल्लां करदा बैठा मैं, और ये आपकी तरबियत के लिए बड़ी जरूरी बातें हैं। मैंने कहा तुम्हें नबी से दुश्मनी क्या है? शहीद के लिए ये बात याद नहीं आती आपको? समझ आ रही है तो फिर नबी के लिए क्यों नहीं आती? और दूसरी बात मैंने कहा एक बात बता, ये जो बच्चा होता है मुर्गी का कहां से निकलता है? कहा अंडे से जिंदा निकलता है या मुर्दा? जिंदा। तो मैंने कहा उसके ऊपर जो अंडे का खौल होता है उसमें कोई सुराख होता है ताकि वो 21 दिन मुर्गी के नीचे सांस लेता रहे? यदि को जबान है वो बोल रहे, यदि नहीं हो तो चलो छुट्टी है ना। इस बात का जवाब चाहिए। जियो शहजादे जन्नती जियो शहजादिया। इस गल समझने की कोशिश करो। जब मैंने बात की ना तो वो कहता है नहीं समर साहब। मैं क्या यार मैनू दस भी जे तो आंडा जिले टुटता है तो उस तो बाहर आके बच्चा बनता है तो फिर जान पैंदी है तो मैं मान लेना। नहीं वो तो जींदा निकलता है पूरा बच्चा बनया होंदा है। तो मैं क्या कितना जींदा रहा डॉक्टर? इत्थे तेरी साइंस नहीं बोली, नबी अल बोली है। वो चुप हो तो वेखे मेरे मुंह वाल। मैं क्या बंदे दा बच्चा बन नारी पैंतरा नहीं वो तो निजामे कुदरत है। मैं क्या चुप जेड़ा नबी आंडियां दे विच अपनी कुदरत दा निजाम कर सकदा है रोज़ा मुस्तफा दे विच नहीं कर सकदा। खुदा का खौफ करें ऐसे लोग, खुदा का खौफ करें ऐसे लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने के लिए साइंस को भी बीच में ले आते हैं। और मैंने कहा मुझे एक बात और बता, जब तू अपनी वालिदा के पेट में था कितने दिन रहा? कहता है डॉक्टरी तहकीक के मुताबिक तो 10 महीने का तकरीबन प्रोसीजर होता है, तकरीबन। तो मैंने कहा 10 महीने तू मुर्दा ही रहा होना, तेरे जान तो बाहर आके ईसाइयां फूकी होनी है। मैं अपने हिसाब ना रेंच टैट करता हूँ अपने हिसाब। समझ आई ना जी? मैं तेरे जान तो बाहर नहीं, वो तो देखना ये तो दलाइल से साबित है कि 4 माह के बाद रूह फूंक दी जाती है। तो मैं कह 5 साढ़े 5 महीने तू फिर साह किवें लिया? पर्दियां दे विच तू लिपटिया सी। तो ये तेरे वास्ते कुदरत का निजाम हो सकता है तो मुस्तफा ते अल्लाह दे यार ने होना वास्ते नहीं। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्य नु की दिसे ता वो की देखे। तर्जुमा मैंने कर दिया है आप हजरात के सामने। दोस्ताने गिरामी इस वास्ते ये चूरन बेचना बंद कर दें। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रोज़ा अक़दस के अंदर भी जिंदगी, उसको कहते हैं बरज़खी जिंदगी। क्या कहते हैं? बरज़खी जिंदगी। और बल्कि आप मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ लें, सीधी आला हज़रत को पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि जैसी हमारी ज़ाहिरी जिंदगी है इससे भी बढ़कर हजूर की वो जिंदगी है। समझ आ रही है आप हज़रत को? ये जब आला हज़रत को पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास मौत आई है, पर यार इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा सैयदी आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर एक हदीस लिखी है, मैं आपको सुना के ना फिर उसकी तशरीह कर दूं ताकि ये मसला जड़ से निकल जाए। मौत नूं पता लोग का समझ की ले है। मौत है ठीक है, हुक्म है, अम्र है, हमारे पास आनी है, जायका है, हमने चखना है, बस ठीक है। आला हज़रत साहब फरमाते हैं ये
जितने बैठे ना गौर से सुनना, फरमा इन्नमा खलक़तुम लिल अबद, ये लफ्ज लिखे आपने। फरमाया कि ये जो इंसान है ना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया है। अब तुम्हें पैदा कर दिया गया अबदुल अबाद तक, हमेशा तक। बस जब तुम नहीं थे नहीं थे, और जब पैदा कर दिया तो हमेशा के लिए। हमें तो हमेशा के लिए पैदा किया गया, तो फिर ये मौत वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। तो वहां पर शरअ पता क्या फरमाई? फरमाया इंसान अपनी जगह बदलता है। जब दुनिया से जगह बदल के कब्र में जाता है ना, तो उस वक्त को मौत कहते हैं। लोग कहां समझ ले अभी काम ही मुक गया, इन्हें कमलिया नूं पता ही कोई नहीं। इंसान अपनी जगह बदल रहा है। ये तो जब से पैदा हुआ है तो जिंदा है। मेरा ख्याल है कईयां नूं समझ आई, तो कईयां नूं अजे भी कोई नहीं आई। गल खोलनी पैगी ना। क्यों भाई लंगर है जी महफिल दे विच है? ब्रेकिंग न्यूज़ ये मैं इस तो दी है भी तकड़े हो जाओ, खाना तुसी है, मैं तो चल जाना है। लेकिन ये बात समझिए नहीं मेरा पुत, जिवें तुसी बोलते बैठे मेरा दिल करदा मैं पछतुच करा। तू बट्ठे बोलते पे हो ना, तो पंजाबियां तो फिर खड़के दड़के वाला माहौल होना चाहिए ना। नहीं अजे भी गोडे फड़े ने, इंज नहीं। वाह भाई इधर इधर वेखो। चलो तेरे कहने ते मैं पंजाबी तशरीह कर चढ़ना। इधर सारे भरा वेख्या जे इहदी तशरीह पता क्या फरमाई कि तुहानू पैदा कर दिता है, तुहाडी तखलीक हो गई है हमेशा वास्ते। दा मतलब ये वे इंसान पहले पैदा होया है आलम अरबाद, अल्लाह ने अपने हुक्म दे नाल पैदा फरमाया, ठीक है। उस तो बाद आदम अलैहिस्सलाम दी पुश्त च रखिया है। आलम अरबाद विच जो माहौल सी उत्थों दे मुताबिक जिंदा, फिर आदम अलैहिस्सलाम दी पुश्त विच जो उत्थे माहौल सी उत्थे जिंदा, फिर अपने बाप की पुश्त च आया जो उत्थे माहौल सी उत्थे जिंदा, फिर अपनी मां के पेट च आया जगह बदल के इत्थे माहौल के मुताबिक इत्थे जिंदा, फिर जगह बदली दुनिया ते आया इस माहौल के मुताबिक इत्थे जिंदा, फिर जगह बदल के कब्र च गया उस माहौल के मुताबिक उत्थे जिंदा, फिर जब हशर वाले दिन उठेगा उत्थे उस माहौल के मुताबिक उत्थे जिंदा। तो जे हुजूर दा सच्चा आशिक होया तो जन्नत दे विच मुस्तफा दे कदमां दे विच फिर जिंदा। तो समझ आई भरावां के कोई ना? इंसान जगह बदल रहा है, इसे वास्ते मौत नूं इंतकाल कहिंदे जे। ते इंतकाल दा मतलब की हुंदा है? ट्रांसफर। सदके जावां कईयां नूं परसों समझ आउणी जे भी आख के की गया। ट्रांसफर, तब्दीली। इसके नाम था उसके नाम, यहां था वहां, इधर था उधर, बस। लोग पता नहीं की बना छड़े, जो नहीं फरमा रहे आप। बंदा जिस जहां में रहेगा उस जहां के मुताबिक वहां जिंदा। इसको तो हमेशा के लिए पैदा कर दिया गया है। तो ये कब्र दे विच जिंदा नहीं होंगे तो सवालों के जवाब कौन दिंदा है उथे? नहीं, वो सवालों के जवाबों के लिए जिंदा किया जाता है, बस बाद में फिर खत्म हो जाता है। मैं क्या खत्म नहीं होता, मर रहे उथे किया जाता है नम कनौमतिल रूस। इंज सौ जा जिवें दुल्हन सौंदी। फरिश्तियां ने जे मारना होंदा तो कहंदे चलो मर जा दोबारा फिर। शाह जी जिन्ने उलमा बैठे हो इस बात नूं समझो, ये नहीं आखदे फरिश्ते भी चलो सवाल छेती कर मर जा, वो कहंदे ने सौ जा। समझ आई है? ते जेड़े उन्होंने काफिर उन्होंने कहने सौन देना, उन्होंने कहा लो भाई चुक लो भाई अपनी ड्यूटियां डांगा चुको पालो लम्या। यही काम शुरू रहना चाहिए। अब समझ आ रही है आप रात को? तो ये कह, और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को मजीद भी किया। आप देखें जब भी कब्रिस्तान जाएं तो जाके आप क्या कहेंगे कब्रिस्तान, पता है ना? सारे बोलो। क्या जेड़ा कहता कब्रें ते कुछ भी नहीं होंदा उन्होंने फड़ के उत्ते लम्मा पा लिया करो ना भी ये मिट्टियां नूं सलाम कहण दियां या विच कुछ है जिन्हों सलाम कहण दे हैं? सुभान अल्लाह। तेनों अज तक समझ नहीं आई? नहीं मैं तो अपने अब्बू की कब्र पे तेरा अब्बू सलाम दा जवाब सुन सकदा है, हुसैन दा नाना नहीं सुन सकदा है। खुदा दे बंदे दे बच्चे बनो, बैठे हो। मैं कहा जी मसला तो थोड़ा जा कम अज कम हाल होवे ना चंगी तरह। तो अजीज़ान गिरामी कदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने आपको ये शर्फ और कमाल बख्शा और फरमाया इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है बिल हक। किसके साथ? हक के साथ। अच्छा इस हक से क्या मुराद है? आई मैं तफसीर ने जो पहला कौल लिखा वो कहते हैं इस हक से मुराद सच है कि आप सिद्क अमानत दयानत ये सब कुछ लेके आए हैं
اور اگر یہ سچ کے ساتھ ہے تو ہم جتنے بیٹھے ہمیں بھی اپنے معاشرے میں سچ کو رائج کرنا ہوگا. سمجھ آئی؟ ہمیں اپنے گفتار کا بھی سچا بننا ہوگا اور کردار کا بھی. یعنی زبان بھی سچی ہو اور زبان سے جو کہے اس کے مطابق کردار بھی اچھا ہو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الصدق طمانیۃ والکذب ریبۃ. فرمایا یہ جو سچ ہے یہ بندے کو سکون دیتا ہے اور جو جھوٹ ہے یہ بندے کو بے سکون کر دیتا ہے. قاری صاحب بہت پریشانیاں بڑیاں ٹینشناں نے. میں کہا تو سارے ہی سچ بولدا ہوں. آخر نہیں کدی کدار تو ہو ہی جانا. اچھا کئی بندے پتہ کی کہندے جی یقین کرو. قاری صاحب پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا میرا نا بخار نہیں اترن دیا. میں کہ تم دس چھڈیا کیڑا میں ایک لسٹ بنا کے دا حضرت شاہ جی ایڈی دیدا پتہ نہیں کیڑا ہو گیا گناہ. میں بڑے بلے میں کہ امام غزالی نے پوچھنا آیا بیٹھا بھی ہویا ہی کدی. او خدا دا خوف کرو یار. اپنی زبان چلان لگا بھی سوچیا کرو بھی میں اپنے قد تو بڑی گل کردا پیا جے. سمجھ آئی؟ ساڈے کول پتہ نہیں کنیاں ختم ہو جاندیاں نے کنے گناہ ہو جاندے نے. اسی پھر ساڈے حساب نال ہے نہیں ہے. ہر دم بندیا اللہ کو ڈر ہر دم ڈر. سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا بندہ عاجزی چ رہندا ہے نا اونوں ہی اللہ بلندی دیندا ہے. جیڑا تھوڑا جہا آکڑ کے رہے نا اونوں پھر سائیں تھلے کر چھڑدا. سمجھ آ رہی ہے؟ در منصور دے اندر روایت موجود ہے اور ابن کثیر نے بھی اس کو لکھیا ہے. اے توجہ فرمایا جی. حضرت عثمان غنی فرماؤندے نے بندے دے متھے تے بھی ایک فرشتہ ہے. یہ متھے تے ایک فرشتہ ہے. جس لئے وہ بندہ تکبر کردا نا تو وال پھڑ کے تھلے کردا کہندا تینوں اینج ذلیل کران گے. وہ دے وال پھڑ کے نا تھلے ایتوں تھلے کر چھڑدا او دا سر. تے فرمایا جس لئے بندہ عاجزی کردا ہے تو انہوں کہندا ہے چہرہ اُتے چک رب دیاں رحمتاں ویکھ رب نے تینوں کنیاں بلندیاں عطا فرما چھڑی. سمجھ آؤندی بھئی یہ عاجزی کریا کرو. تکبر یہ جڑا تکبر والا سریا ہے نا یہ ساڈا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور تکبر کرنے والے قیامت والے دن پتہ کیویں ہونے جے انہاں دا سر انج ہی پورا ہونا ہے. بعض علماء نے لکھیا سر انج ہی پورا ہونا ہے. تھلڑا جڑا تھاڑ ہونا 6-7 فٹ دا قد جڑا ایک کیڑی دے برابر ہونا ہے. اس طرح اتنے سر تھلے کیڑی ایک دا زمین تے نے رینگنا ہے تے ہر بندے دا ٹھڈا پینا تے نے زبان نال چیکنا ہے اوے مینوں ویکھو تھلے میں ہاں. نفسا نفسی دا عالم ہونا کسے نہیں ویکھنا. رب کہے گا اے ٹھکانا جے متکبرین دا فلبئس مثوى المتکبرین. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے تکبر نہیں کرنا. رب دی بارگاہ عاجزی بس. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ بات کی تے دور نہ ٹر جائے جڑی میں بات سمجھاندا پہنا اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تعلیمات دے مطابق ہی چاہیے ہے کہ اسی سچ بولیے. ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ دے ہوندے ہو؟ ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی والے ماہانہ دا ایک رسالہ شائع کر دے جے. یہ 60-65 صفحیاں دے ہوندا جے تے بڑا ٹاپ دا رسالہ ہے. اینو لو لواؤ پڑھو اینو پڑھیا کرو دکاناں تے رکھو دفتراں رکھو بڑا تانوں مزہ ہے. پچھلے سال ماہنامہ فیضان مدینہ دے پہلے صفحے دے اوتے اے حدیث لکھی گئی. ویسے تا تفسیر کبیر دے اندر امام رازی نے لکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن تے ایک شخص آیا. انہیں کہا جی میں کلمہ پڑھا تو مینوں کی کرنا پے گا؟ تے حضور نے فرمایا 5 نمازاں. انہیں کہا ٹھیک ہو گیا جی. اور کچھ؟ فرمایا حکم ہو گیا تے حج یعنی فرض ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. فرض ہو گئی تے زکوٰۃ. انہیں کہا بھی ٹھیک ہو گیا. حکم ہو گیا فرض ہو گیا تے جہاد. انہیں کہا بھی ٹھیک ہو گیا. تو اور بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں بالکل جھوٹ چھڑنا پے گا لڑائی چھڑنی پے گی قتل و غارت چھڑنی پے گی اپنی زبان کو ستھرا کرنا پے گا مال حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے اپنے گھر دے وچ انج رہنا ہے. آقا کریم علیہ السلام جہاں بھی پہلو آندا سی نا پہلو انہوں بالکل موٹی موٹی گل دسدے سن. جدو اوتے پکا ہو جاندا سی پھر انہوں آ کے اگلی گل جدو اوتے پکا پھر اگلی گل. یک دم ساڈے واسطے احکام نہیں آئے. پہلو نماز ہے جدو نماز تے پکے ہو گئے حج آ گیا. حج تے پکے ہو گئے زکوٰۃ آ گئی. اوتے پکے ہو گئے جہاد آ گیا. مٹھا 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 مٹھا. مفتی احمد یار خنیمی لکھتے ہیں جس طرح بچے نو پہلو دودھ پلایا جاتا ہے پھر انہوں ہولی ہولی دلیا دیتا جاتا ہے پھر ہولی ہولی چاول پھر ہولی ہولی ماں چب کے روٹی ہولی ہولی پھر آپے کھاندا ہے. اسی طرح دین سانو آہستہ جو یک دم. اور تسی ویکھیا نا روزے کئی بندے 5 نمازاں تہجد تراویحاں سپارا سارا کوئی شروع کر دیندے جے. عید دا چاند نظر ہوندا ٹھس انج نہیں. میرے پیر صاحب بھی فرماؤندے نے
کہ تسی صرف 5 نمازاں پڑھو پر پورا سال تو پڑھو نا. پورے سال تو مطلب غیر حاضری رہے پوری زندگی ویسے پڑھنی ہے. ایک رکھو روزانہ دا پڑھو لیکن دوام دے نال تے پڑھو نا. اوکھیاں گلاں آ گئیاں ہو سنگیو. اللہ دی بارگاہ دے اندر عمل بھی وہی پسند کیتا جاندا ہے. فرمایا جڑا ہمیشگی اور دوام دے نال کیتا جائے اگرچہ تھوڑا ہوئے لیکن بندہ کرے تو روز نا. سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں کہ مہینہ محنت کی سارا سال چھٹیاں ایسی گل ہے نہیں ہونی چاہیے. وہ آ گیا حضور دی خدمت دے اندر. آقا کریم نے دسیا نا. انہیں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر صحیح کسی ویلے میں پھر کسی لے کلمہ پڑھاں گا. اینی کر کے اٹھ کے حضور نے فرمایا کھال تو سننا ہی اینی تفصیل دے نال پوچھیا ہے کہ ہوں تو کہنا میں پھر کسی لے پڑھاں. کہتا یا رسول اللہ دیکھو میں نماز والا ترلا بھی کر لاں گا. میں تہاڈی بولی دسن لگا بھی میں پڑھ سکنا. میں زکات جہاد سارا کچھ میں کر سکنا. پر یا رسول اللہ یک دم کداں میں اپنی ساریاں حرکتاں تے عادتاں چھڑ دیواں؟ یہ تو نہیں میرے کو چھڈنیاں. پھر میں پہلو اپنے آپ کو سیدھا کروں گا تو پھر آواں گا. میرے نبی نے فرمایا اچھا یار ہوں جا نا. ایک گل ہے ادھر ویکھے امام راضی لکھے اس بات میں جڑی میں سنا رہا. توجہ چھتی کر سائڈ تے کر دو. امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤندے نے کہ آقا نے فرمایا یار تو نا میرے نال ایک کر وعدہ. کی کر ہے؟ بولو بولو بولو. وعدہ. اور وعدہ کیا ہے؟ فرمایا تو صرف میرے کول آ کے جھوٹ نہیں بولنا. اے میرے نال وعدہ کر لا باقی تینوں اختیار ہے جس طرح تیرا من چاہے تو اپنے من دے نال پھر فیصلہ کرنا. انہیں کہا بڑی گل ہے بڑا اختیار مل گیا. بلے بھائی کمال ہے. چلا گیا نا. ہوں اپنی عادت دے مطابق کلمہ بھی پڑھ لیا. اپنی عادت دے مطابق جدوں کو کام کرن لگے نا وہ کام جڑا شریعت دے مطابق نہ ہوئے ہوں نبی پاک دی نگاہ نبوت نے تے اثر کرنا ہی کرنا. وہ دل چ نہ فوراً ایک کوئی خیال آوے بھی یار ٹھیک ہے مینوں حضور پاک نے فرما دیتا ہے بھئی تو صرف میرے سامنے نا جھوٹ نہیں بولنا باقی تینوں اختیار ہے. کہ یار جے حضور نے پوچھ لیا بھی آ کام تو کیتا تے میں آقا کیتا تے یار ہے تے چنگی گل نہیں چلو میں کردا ہی نہیں. وہ چوری بھی چھڈ بیٹھا سارے کام چھڈ بیٹھا نبی پاک دی خدمت چ آیا تے حضور مسکراون لگ پیا. حضور نے فرمایا سنا. انہیں آخیا اس لیے تو میں تتے تا وعدہ کر گیا سی مینوں سمجھ بات چاہیے میں کر کی بیٹھا. بولو نا یار. اس لیے تو میں تتے تا وعدہ کر گیا مینوں سمجھ بات چاہیے بھی یار اوہو یہ تو سچ بولنا. یہ میں ایک وعدہ کر کے میں تو سارے کام ہی دے بیٹھا. اس واسطے سچ بولیا کرو. سچ ہے سچ بندے نوں انج بچاندا جے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دی کوئی نہیں آ رہی. اور ادھر سنو نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا. ترمذی شریف دے وچ روایت جی. حضور نو آ کے پوچھدا حضور یہ دسو بھئی مومن جڑا ہوندا ہے بزدل ہو سکدا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکدا ہے. ہونا نہیں چاہیے. شارح نے حدیث لکھدے نے پر کدی کدار بزدلی کر جاندا. اب پنجابی کہندے نیواں دا لے جاندا. فرمایا مومن کنجوس ہو سکدا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکدا ہے. کدی کدار اپنے بچیاں دی خاطر زکات تک نہیں دیندا ایڈا کنجوس اور شوم بن جاندا ہے. سمجھ آئی نا کسی غریب نو دیکھ کے راضی نہیں ہے. فرمایا ہو جاندا ہے. فرمایا یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوندا ہے؟ فرمایا لا 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 مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکدا. جو نہیں فرمائیے. فرمایا انا ارسلناک بالحق اسی تانوں حق یعنی سچ دے نال بھیجیا. یہ سچ نو اج معاشرے چ لے آؤ نا مسئلہ ہی سارا حل ہو جائے گا. گھراں سچ لے کے آؤ وہ اپنے بازاریں سچ لے کے آؤ تجارت سچ لے کے آؤ اپنے ممبر محراب تے سچ لے کے آؤ ایواناں دے وچ سچ لے کے جاؤ. سچ جڑے دن آنا ہے کم تام بننا ہے. اچھا تے ایڈے اطمینان دے نال جھوٹ بول دے جنا یہ جھوٹ بھی ڈر جاندہ بھی یار میں ہی ہیں جنہوں بولن دے. میں تو صحیح کہن دے جو ایڈے اطمینان دے نال اور جھوٹ بھی ڈری جاندہ بھی یار میں ہی ہیں. انج نہ کریا کرو سچ بولیا کرو. کیوں جی یہ تے نا بنا کے شاہ جی کہتے بنا سوار کے بنا سوار کے انج جھوٹ بول دے جی. گرامی قدر حضرات اس واسطے نا تھوڑا جا مہربانی کرو. اچھا دوسری بات ارسلناک بالحق فرمایا اسی حق دے نال تانوں بھیجیا ہے. اس حق تو مراد دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اس تو مراد ہے قرآن. کہ حبیب اسی تانوں قرآن دے نال بھیجیا ہے. توجہ ہے گرامی قدر حضرات. آج جتنے اسی بیٹھے ہیں نا نبی پاک قرآن دے نال آئے جے قرآن لے کے آئے جے. اور ایک قرآن صرف اس واسطے نہیں آیا پہ آیا اسی چمے تے گھر چلے گئے نہیں. ایسی بات نہیں ہے. ایک منڈا بیرون ملک چلا گیا سمجھنے والی گل جے. ہر مہینے نا اپنی ماں وہ پیسے کلے چیک لکھ کے نا اس لیے ڈاک والا سسٹم سی وہ کلے. ماں ویکھے بھی میرے پوت دا خط آیا ہے. او ہو انہیں کڑا رکھیا سی. پچھلے زمانے برتمان تے کڑے ہوندے سن. وہ انج چومے تے انہوں نہ ویچ سٹ دے. میرے پوت دا خط آیا. ہن کسے لے کوئی آئے گا پڑھیا لکھیا تو انہوں کہاں گی پڑھ کے سنا
بس بھئی انہوں یہ نہیں سی بھی میرا پت جیندہ ہے جڑا مہینے بعد خط لکھ چھڑدا جیندہ ہے یہ چی راجی انہوں پتہ نہیں وچ ہے کی ہے ماں فوت ہو گئی منڈے نو پتہ لگا وہ آیا انہیں آ کے ویکھیا گھر بھی اودا ہی ماحول بھی اودا ہی انہیں آخیا یار میں اتنا پیسہ کلیا ہے کی بنیا انہوں نے گھر دے ایک فرد نے چھوٹے نے دسیا بھی تو کدوں کلے پیسے انہیں کہا میں ہر مہینے کلدا سی کھاتا چودھ چ پیسے ہوندے آخی وہ تو امی نے مرتبان چ رکھے نے انہیں سر پھڑ کے رون لگ پیا کہندا ہے اگر میری ماں نو علم ہوندا نا ویکھ لیندی کھول کے میں وچ کلیا کی سی شاید بیچاری بیماری تو نہ مردی بھوک تو نہ مردی میں تو پیسے کلدا رہا آ حال جی اج ساڈا اسی یقین کرو قرآن نو چوم کے رکھ چھڈی دا ہے ہن تو بھی زمانہ ٹر گیا جے اسی کدی کھول کے پڑھیا ہی نہیں بھی رب نے وچ آکھیا کی ہے کاش کے سانو سمجھ آ جائے کہ قرآن دے وچ ہے کیا صرف چم کے سائڈ تے نہ کرو ہن تو چمن والا مسئلہ بھی ٹر گیا جے اے جننے آپا بیٹھے ہیں ہاتھ نہیں کھڑے کرنے میں صرف یہ دسو کنا عرصہ گزر گیا آپ اپنے ہاتھاں دے نال قرآن کھول کے نہیں پڑھیا دسو اے انہیں چانن ہو جائے گا اے جے ساڈا قصور تے تبصرے آپ کرنے ہیں اے جی حکومت گندی آ انہوں نے پٹرول مہنگا کرتا مہنگائی کتنے پہنچ گئی آ یہ محکمے نہیں ٹھیک ہے گیا یہ فلانے ایڈاں ٹمکن صدقے تو تہجد گزارا نا حالت یہ قرآن دے نیڑے نہیں نماز دے نیڑے نہیں سچ بولتا نہیں اور اللہ فرماندا ہے اسی بھیجیا ہی محبوب نو سچ تے قرآن دے نال ہے اسی قرآن پڑھ دے کوئی نہیں اور ہو سکتا ہے مجمع کوئی ایک بزرگ بیٹھا ہوئے جنی دیر تک روزانہ یاسین نہ پڑھے ہوتا دیہڑی نہ گزر دی ہوئے لیکن وہ نکلنا ایک قد دیجئے ایس ہزار دے مجمع ایک قد بندہ ہی نکلنا ہے زیادہ نہیں باقی آپ کیوں نہیں پڑھ دے تو جدوں دا چھوڑا آیا ہے انہیں لا لڑفے دیتے جے ہر پاس پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں جناب جمعہ دا کوئی نہیں پتہ عیداں دا کوئی نہیں پتہ توجہ ایسا بلدہ میں نے پتا ہے میں اوکھی تقریر کردہ پیا لیکن ایک ٹویننگ تے ضرور ہے بہرحال اور ساڑھی یہ مجبوری نہیں ساڑھے واسطے ضروری ہے چونکہ حضرت عطار دے مرید جو ہاں ڈالتے تو انہوں سمجھانی ہے نا دوستان گرامی اس واسطے قرآن والے پاس سے بھی یہ وہی قرآن ہے یہ دے بارے میرے رب نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے وہ قرآن ہے جدے وچے ایمان آلے واسطے شفا بھی ہے تو رحمت بھی ہے ساڑھی شفا اور رحمت اس قرآن دے وچ ہے تے اسی ڈاکٹران کو ٹائم لے کے بیٹھے انہیں میں نہیں کہندا کہ ڈاکٹر کو نہیں جانا چاہیے جاؤ عالم اسباب ہے دنیا سبب اختیار کرو لیکن یار انیاں بیماریاں بھی تواڈے گاٹے فٹ نہیں ہو گئیاں جنیاں سانو لگ گئیاں نے اس وجہ تو کہ قرآن چھڑ بیٹھے ہیں دین چھڑ بیٹھے ہیں ذرا قرآن اور دین والے پاسے آؤ ویکھنا کہ میں برکت ہوئے گی ساڈا دین ایڈا سونا جے فرمایا جڑا بندہ وضو کردا ہے ہاتھ تو وے ہاتھ دے کلی کرے منہ دے نک پانی پاوے نک دے چہرے دے مسا کرے پیر ہر چیز دے گناہ چڑھ جاندے نے اوے وضو کر دیا ہی ستھرا ہو جاندا ہے تے جدوں نماز پڑھدا تے کنا ستھرا ہو جاندا ہوئے گا ساڑیاں بہت شیماں چڑھ جاندیاں اسی کدی ادھر توجہ ہی نہیں کیتی اور ایندی تقریر بہت کٹ سننے آپ سبحان ہے نا جبکہ سانو اس پاسے آنا چاہیے ہے ساڑھے بڑیاں کمزوریاں نے کہ میں امید کریں جنہیں پرا بیٹھے ہو قرآن دی تلاوت فرماؤ گے سیدی امیر آل سنت نے کڈا سونا مدنی نام دیتا ہے مدنی نام ہے مطلب روزانہ دی بنیاد ہے نا کو کام ذمہ لائے نے فرمایا 3 ایتاں پڑھ کے نہ تنال انہوں دی تفسیر پڑھ چڑھنی جے ایتاں پڑھ کے برکت مل جائے گی تفسیر پڑھ کے سمجھ آئے گی رب نے فرمایا کی نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی علی پڑھو کمال ہے ہن تو صراط الجنان بھی آ گئی ہے سمجھ آ رہی ہے علامہ مفتی شیخ الحدیث محمد قاسم اتاری صاحب استاد صاحب میرے استاد نے تفسیر بیضاوی میں استادہ کل پڑھی ہوئی سمجھ آ رہی ہے تو میں عرض کردہ پیا کہ یہ تفسیر آ گئی نو پڑھو ایڈی آسان فہم اور کمال دی سبحان اللہ ٹھیک ہے قرآن والے پاسے آؤ انا ارسلناک اسی آکے دے نال سچ اور قرآن اور تیسری بات توجہ فرماؤ گے اور میں تیسری بات نبوت اسی تو انہوں نبوت دے نال بھیجیا ہے اے غور فرمایا جے کہ دے نال بھیجیا ہے نبوت دے نال یہ تو ایک ویسے اشارت تو نص انہوں ہی تے کہیں دے نے جے اصول و شاشی یاد ہوئے تھا کیوں بھائی طلباء خوش ہوندے نہیں اتنی گلنا تے بھی اجے درسنا میں یاد رکھی پھر دے خوش ہو جاندے طلباء تو اشارت النص اس سے چیز والی اشارہ ہے فرمایا ارسلناک بالحق ای بالنبوہ اسی تو نبوت دے نال کلیا ہے تو میں کہہ دا مطلب نبی اس ویلے بھی نبی سن ہاں اعلان 40 سالاں بعد کیتا اے جنہاں نوں بھلیکھا پہ گیا نا کہ نبی اس ویلے نہیں سن دربار چ چھڈو پرے ہیں بالکل تیرا بھلیکھا غلط ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا
غالباً 3 دن دی عمر دے وچ آئی میں تفسیر چا قرآن مجید دے وچ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. جدو عیسیٰ علیہ السلام نو پتہ ہے اس عمر دے پنگورے دے وچ نے بھی میں نبی ہاں مینوں کتاب ملی, حالانکہ بعد چونی سی بلاغت دا اصول ہے جڑا کم بعد متحقق کو ثابت ہوے او کم ماضی دے سیغے دے نال تعبیر کیتا جا سکدا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات بھی؟ تو آپ نو پتہ ہے اتنا علم و یقین ہے تو جڑا سارے نبیاں دا امام بن کے اس مصطفیٰ نو کوئی یقین نہیں سی, انہیں نہیں سی پتا کہ میں نبی ہوں. اللہ اکبر. لو جی آخری بات سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہنے والا ہوں. توجہ ہے, جاگتے بیٹھے ہو تو سنا دے نا. اور ایک اس کی تفسیر یہاں پر یہ کی گئی ہے, یہ جو بالحق ہے نا, بالحق ایک تفسیر کے یہ دین, ہم نے آپ کو دین دے کر بھیجا ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا دین ہے نا, اس دین تے اسی عمل کرنا تے کامیاب ہونا ہے. لیکن اسی آج کر دے پیا اپنی مرضیاں. ادھر ویکھو گے تو مثال دے کے سمجھا لواں بھراواں نوں. کئی بندے ایسے نے جڑے شراب دی لعنت وچ مبتلا نے, اللہ تعالیٰ میرے معاشرے دی حفاظت فرمائے. جڑا شراب پیندا ہے نا, او دے سامنے کدی تسی کتے دا گوشت رکھو, کھوتے دا نہیں کھائے گا. انہوں پوچھ کیوں نہیں کھاندا؟ کہندا ہے حرام ہے. کیوں؟ کہندا ہے حرام ہے, بس ساڈی شریعت چ منع ہے. میں کہ اسے شریعت دے وچ, اسے قرآن دے وچ شراب بھی منع تے حرام ہی. اپنی مرضی آ گئی, انہوں پیتی آنا ہے, اے دے نیڑے نہیں جاندا. مرضیاں نہ کر, مالک دیاں مرضیاں تے چل. سمجھ آ رہی ہے؟ ساڈا قصور پتہ کیا ہے؟ اے سن لو, آخری گل میں کرن لگیا جی. اسی نہ اپنے حبیب دیاں گلاں نوں اہمیت نہیں دیندے. دے لو اہمیت, چنگی گل ہے. پراؤنا آ جائے نا, پراؤنا نہ تو بوتل پیندا جے, نہ میٹھے والی چاہ پیندا جے, نہ یو موٹا گوشت کھاندا جے, نہ یو بریلر کھاندا جے, نہ یو پراٹھا کھاندا جے. بندہ پھس مصیبت نوں جاندا, ہن میں کراں کی؟ حالانکہ پراؤنا رحمت ہے. آج کل بندہ حیران بھی آ رہی, ہن میں کراں کی؟ او بیٹھے ہو, کچھ بھی نہیں کھاندا تے پوچھو بھی چاچا یا ماما بھی, یار ہر شے حرام ہے؟ کہندے حرام تو نہیں. تو میں کہا کھاندا کیوں نہیں؟ اکھے ڈاکٹر نے روکیا ہے. ڈاکٹر دے آکھن تے حلال چھڑ گیا ہی, مصطفیٰ دے آکھن تے حرام نہیں چھڑ سکیا. جھوٹ بھی بولی جاندا ہی, ملاوٹاں بھی کیتی جاندا ہی, او بدکاریاں بھی کیتی جاندا ہی. حضور دے آکھن تے حرام نہیں چھڑیا, ڈاکٹر دے آکھن تے حلال چھڑ گیا. اے جے قصور ساڈا. اپنے آپ نو تھوڑا جا سیدھے پاسے بھی لے کے آؤ, خدا دا نام جے. کہ میں امید کراں کہ اسی انہاں گلاں تے عمل کراں گے. آج جڑیاں میں سنائیاں, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام بنو. اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی آئی دی حاضری قبول فرمائے. فقیرانہ آئے تھے, صدا کر چلے ہیں, آپ خوش رہیے, ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی جگہوں سے آپ نے نہیں اٹھنا, بالکل یہاں بیٹھے رہے. اور آپ کو پتہ ہے میرے بعد ہمارے مسلک کا ایک خوبصورت نام, میری پسندیدہ شخصیات میں سے علامہ مختار علی حیدری صاحب ہے. تسی سنو گے تو انہوں چس آ جائے گی. جنا بول دا ہے چس کرا چھڑ دا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بالکل. وہ 2 منٹ میں تشریف لا رہے ہیں, اتنی دیر میں پھر آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے. تو آپ نے ان کو ضرور سننا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. بیٹھے رہیں. ہے جڑا فرنٹ توڑ کے دوڑانا والا کام میرا ہے ٹھیک نہیں بچہ, کوئی بندہ اب نہیں اٹھے گا. بیٹھے رہیں یہاں پر. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.